والمرسلين سبحان اللہ. وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان اللہ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں پر بہت سارے احکامات متوجہ ہوتے ہیں. کوئی حکم ایک سال کے بعد متوجہ ہوتا ہے، کوئی حکم سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. کچھ احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق مہینے بعد آتا ہے. کچھ احکامات ایسے ہیں جن کو زندگی میں صرف ایک مرتبہ پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. کچھ احکامات ایسے ہیں جن کو زندگی میں سال میں نہیں بلکہ روزانہ پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. کچھ احکامات ایسے ہیں جو دن میں 5 مرتبہ ان کو کرنا ضروری ہے. اور کچھ احکامات ایسے بھی ہیں جن کا 24 گھنٹے پورا کرنا ضروری ہے. چنانچہ سب سے بڑا حکم اللہ کا جو انتہائی ضروری، سارے احکامات سے بڑا حکم، جو ہر لمحے، ہر سیکنڈ، ہر منٹ میں، ہر حالت میں اس کا ہونا ضروری ہے، وہ ہے ایمان لانا. سبحان اللہ. اللہ جل شانہ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ رب العزت کی تمام تر صفات پر ایمان لانا، ملائکہ اور فرشتوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا، اور اس کے ساتھ ساتھ
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا، یہ وہ ایمانیات ہیں جو ہر لمحے، ہر جگہ، ہر زمانے میں، ہر مکان میں، ہر جگہ، ہر اندر سے باہر نکلنے والے سانس پر، باہر سے اندر آنے والے سانس پر ایمان لانا انتہائی ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس میں درمیان میں رکاوٹ آ جائے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ ایک لمحے کے لیے کوئی اضطراری کیفیت نہیں، کوئی مجبوری نہیں، کوئی جان پر نہیں پڑی ہوئی، ایک لمحے کے لیے بھی انسان لا الہ الا اللہ والے حکم سے ہٹ جائے تو بندہ مومن نہیں رہتا۔ پتا چلا کہ ایمان اتنا بڑا اللہ کا حکم ہے کہ یہ ہر وقت ضروری ہے۔ اللہ نہ کرے، 100 دفعہ نہ کرے، اگر کوئی یہ سوچ بیٹھے، زبان سے کہہ دے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے ایمان سے خارج ہو گیا ہوں، میرا ایمان نہیں رہا، میں کلمے کو نہیں مانتا، یہ زبان سے صرف کہنے کی بات ہے، فوراً اسلام سے خارج ہو جائے۔ زندگی بھر کی تہجد، زندگی بھر کی نمازیں، زندگی بھر کے حج، عمرے، زکوٰۃ، صدقات اور ذکر و اذکار، سارے کے سارے نیک اعمال صرف اتنا کہہ دینے سے، کلمہ کفر کہہ دینے سے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا سب سے بڑا حکم جو اللہ کا ہے وہ کیا ہے؟ ایمان قبول کرنا۔ ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، دل سے اللہ کی ذات اور صفات کو ماننا، یہ اسلام اور ایمان کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جو سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، جیسے رمضان المبارک کے روزے ہیں، یہ سال میں ایک مرتبہ 29 یا 30 روزے رکھنا، یہ مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر واجب اور فرض ہے، جو سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں۔ اسی طرح کچھ نمازیں ایسی ہیں جو سال میں ایک مرتبہ آتی ہیں، جیسے عید الفطر کی نماز ہے، عید الاضحیٰ کی نماز ہے، یہ سال میں کتنے مرتبہ ہم نے پڑھنی ہوتی ہیں؟ بول رہے ہیں آج صرف آپ جمعہ ہی پڑھنا ہے، عید نہیں پڑھنی۔ تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سال میں کتنی دفعہ؟ ایک مرتبہ۔ کچھ احکامات ایسے ہیں جو 7 دن کے بعد ان کو پورا کرنا ضروری ہے، جیسے جمعے کی نماز ہے۔ جمعے کی نماز ایک ہفتے میں ایک دن ایک وقت میں پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ کچھ ایسے احکامات ہیں جو دن میں 5 مرتبہ، جیسے 5 وقت کی نماز ہے، یہ اپنے وقت پر ہر نماز کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ یاد رکھیں، میں کہنا کچھ اور چاہتا ہوں، کچھ ایسے احکامات بھی ہیں جو زندگی میں ایک مرتبہ ان کو پڑھنا اور کرنا ضروری ہوتا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ، جیسے صلاۃ التسبیح ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا، چچا جان میں آپ کو ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ نے چھٹی کی ہے۔ گفٹ، اچھا ہم کسی کو سوٹ گفٹ کرتے ہیں، کسی کو گاڑی گفٹ کرتے ہیں، کسی کو کوئی مٹھائی گفٹ کرتے ہیں، قربان جائیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہ جنت کی ٹکٹیں گفٹ کیا کرتے ہیں۔
فرمایا پیارے چچا جان میں آپ کے لیے ایک پیارا سا گفٹ لے کر آیا ہوں. سبحان اللہ. اگر میرے جیسا کوئی ہوتا تو ہاتھ کی طرف دیکھتا شاپر ہے کہ نہیں گفٹ والا, اللہ. یا جیب دیکھتا جیب وزنی ہے کہ نہیں, کوئی لفافہ نکل رہا ہوگا جیب سے. لفافہ نہیں, شاپر نہیں, کوئی گاڑی کی طرف نظر نہیں گئی. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پیارے چچا جان میں آپ کے لیے آج ایک ایسا گفٹ لے کر آیا ہوں, اگر آپ وہ کریں گے وہ پڑھیں گے سیدھا جنت میں اللہ. سبحان اللہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا چلو روزانہ نہیں, ہفتے میں ایک دن نہیں, مہینے میں نہیں, سال میں نہیں, زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرو. اور اسی طرح کچھ احکامات ایسے ہیں جو سال میں ایک مرتبہ, جیسے زکوٰۃ ہے, چند لمحے کے لیے وہ وقت آتا ہے کہ آدمی نے اپنے مال کی زکوٰۃ اللہ کے راستے میں دینی ہوتی ہے. سالانہ حکم, زندگی میں ایک مرتبہ کا حکم, وہ بھی پورا کرنا ضروری ہے. سال بعد جو حکم متوجہ ہو ہماری طرف وہ بھی پورا کرنا ضروری ہے. مہینے بعد آئے, ہفتے بعد آئے, روزانہ آئے, اور ہر لمحے متوجہ ہونے والا حکم بھی پورا کرنا اللہ کی طرف سے ضروری ہے. لیکن میں آج ایک ایسے حکم کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو صرف مسلمان کی شان ہوتی ہے. ایک ہے حکم, ایک ہے مسلمان کی شان. جیسے یہ دیوار کھڑی ہوئی ہے, اگر یہاں صرف اینٹ اور سیمنٹ لگا دیا جاتا تو کیا یہ دیوار نہیں کھڑی ہونی تھی؟ ہو جانی تھی نا, ہو جانی تھی نا. پھر حاجی صاحب نے پلستر بھی کروایا ہے ماشاءاللہ, یہ ٹائلیں بھی لگوا دی, اور اس کے بعد بہترین پردے بھی لگے ہوئے ہیں, پینٹ بھی ہوا ہے, طرح طرح کا اوپر خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر مسجد تو بن گئی تھی نا, یہ اضافی خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی کسی نے غور کیا ہے؟ اج میری طرف دیکھیں, میں نے کپڑے پہنے, اوپر واسکٹ پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سوال کرتا ہوں, کیا ضرورت ہے اس کی؟ یہ جو ضرورت سے زائد جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں یہ خوبصورتی کے لیے ہوتی ہیں. اگر میں واسکٹ پہنوں تو خوبصورتی کے لیے پہنوں گا. سردی آ رہی ہے, سردی میں خوبصورتی نہیں, وہ تو مجبوری ہوگی. ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں کہنا کہ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ یہ ضرورت سے زائد چیز ہے ہم نے نہیں پہننی, میں فتوا نہیں لگا رہا جی صاحب. ہاں, سردی میں آپ ضرور پہنے, 2 3 کوٹ پہنے, وہ مجبوری ہوگی. میں ویسے ایک جنرل بات کر رہا ہوں. ضرورت سے زائد جو چیزیں ہوتی ہیں یہ عموماً کس لیے ہوتی ہیں؟ ڈیکوریشن کے لیے, خوبصورتی کے لیے. آئیں دیکھتے ہیں, نماز پڑھنا یہ ضروری ہے, زکوٰۃ دینا یہ ضروری ہے, ٹھیک ہے, روزہ رکھنا ضروری ہے. ایک ہے کہ بس مسلمان ہم نے نماز پڑھی, ایمان قبول کر لیا, زکوٰۃ دے دی, روزے رکھ لیے, نماز پڑھ لی, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر, اس سے خوبصورتی نہیں آئے گی. مسلمان کی خوبصورتی آتی ہے تو وہ سچ بولنے سے آتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ میں بات آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. مسلمان کا ایمان اور اسلام روشن ہوتا ہے, ڈیکوریشن ہے, خوبصورت ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی صفات سے ہوتا ہے. ایک صفت اس میں ہے کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سچ کے فوائد بیان کر رہے تھے, سچ کے فضائل بیان فرما رہے تھے. ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا, اللہ کے رسول کیا مسلمان چوری کر سکتا ہے؟ جی چوری کر سکتا ہے. کیا کوئی مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ بزدل, بز کہتے ہیں بکری کو, بز کس کو بولتے ہیں؟ بکری کو کہتے ہیں, دل, دل کو کہتے ہیں. تو بزدل کا مطلب بکری کے دل والا. آپ جانتے ہیں کہ بکری کا دل کتنا سا ہوتا ہے. بکری کو آپ موٹی سی ایک چھڑی لے کر صرف ڈرا دیں وہ ادھر ہی بیٹھ جائے گی,
اس کا دل بالکل کمزور ہوتا ہے. تو انسان بزدل کہلاتا ہے. اس کے اندر وہ شجاعت، وہ دلیری، وہ بہادری، وہ مسلمان والی ایک بہادری شجاعت وہ نہیں ہوتی اس میں، وہ بزدل ہوتا ہے. فرمایا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہاں بزدل ہو سکتا ہے. چوری کر سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے. زنا کر سکتا ہے، زنا بھی کر سکتا ہے. نماز چھوڑ سکتا ہے، نماز بھی چھوڑ سکتا ہے. قتل کر سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے. اللہ کے رسول ایک مسلمان مومن جھوٹ بول سکتا ہے. فرمایا میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا. اس سے پتا چلا کہ مومن کی سب سے بڑی نشانی وہ ہے صدق الحدیث، سچ بولنا. زنا تک کے بارے میں فرمایا کر سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے. فرمایا جھوٹ بول سکتا ہے. فرمایا میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا. میرے امتی کی شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے اس کائنات میں، اس دھرتی میں، اس زمین پر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. امام اعظم امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، یہ تاجر بھی تھے، تجارت کا کام کرتے تھے اور بہت اعلیٰ پیمانے کے تاجر تھے. جیسے بڑے بڑے تاجر ہوتے ہیں جن کی تجارت کا کوئی حساب کتاب نہیں، اعلیٰ پیمانے کے تاجر. ان کی دکان تھی کپڑے کی، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. تو جس دن ایک دفعہ نا یہ دکان عصر کے وقت بند کر کے گھر کو جا رہے تھے تو ایک ملنے والے بے تکلف ساتھی نے پوچھ لیا کہ حضرت کیا ہوا، آج بڑے ٹائم سے دکان بند کر کے جا رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں؟ جی سبحان اللہ. آپ جاگ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. جاگ رہے ہیں تو یہ بات توجہ سے میری سننے کی. آپ بہت جلدی دکان بند کر کے کیوں جا رہے ہیں، کاروبار کیوں بند کر دیا؟ ادھر مجھے دیکھنا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی آسمان کی طرف دیکھیں، آج آسمان کے سورج کے آگے بادل آئے ہوئے ہیں. بادل کے آنے کی وجہ سے دن کا اجالا ماند پڑ گیا ہے، روشنی کم ہو گئی ہے. لہذا اگر میں اس روشنی کی کمی کی حالت میں تھوڑا تھوڑا اندھیرا چھایا ہوا ہے، اس تھوڑے تھوڑے اندھیرے میں اگر میں کسی کو کپڑا بیچوں گا تو ہو سکتا ہے اس کو دھوکا ہو جائے اور میری طرف سے جھوٹ بول دیا جائے، میں اس لیے دکان بند کر کے گھر جاؤں. سبحان اللہ. کیا بات. سچ کی اعلیٰ مثال، امانت داری کی اعلیٰ مثال. اب ہم یہ اگر بات سوچ لیں تو میرے خیال میں ہم پاگل ہو جائیں گے. معاف کرنا تاجر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری شہر کی مسجد ہے، ہم تو بڑے بڑے لائٹیں لگاتے ہیں تاکہ میں جو چیز دکھاؤں تو وہ روشن نظر آنی چاہیے. بڑی بڑی لائٹیں، سنہری کلر کی، وائٹ کلر کی، اچھی اچھی لائٹیں، جیسے کہ گاہک کسٹمر آئے گا فوراً دکاندار کے دائیں طرف یا بائیں طرف بٹن ہوتا ہے، فوراً ساری لائٹیں آن ہو جائیں گی. یاد رکھیں، یاد رکھیں، زمانے کی ضرورت تو ہے کہ آپ ڈیکوریشن کے ساتھ اپنے دکانداری چلائیں، لیکن کسی مسلمان کو ساتھ جھوٹ مت بولیں. اللہ کی قسم اگر آپ کے لائٹیں آن کرنے سے 2-3 ہزار روپے کا منافع ہو گیا ہے، کہیں 2-3 ہزار روپے کے بدلے میں آپ کا ایمان نہ بک جائے. سچائی اور امانت داری بہت اہم چیز، بہت اہم چیز. شہر میں اعلان ہو رہا تھا، شہر میں اعلان ہو رہا تھا، جیسے کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو ہم اعلان کرواتے ہیں کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، اگر کسی کو ملی ہو تو مجھے بتا دے، فلاں فلاں نشانی ہے. شہر کے اندر اعلان ہو رہا تھا کہ ایک فلاں آدمی کی ایک بکری گم ہو گئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں آواز پڑی کہ بکری گم ہو گئی. فوراً اندر سے ایمانی جذبے نے کروٹ لی، اندر کا ایمان جاگا، اس نے اندر سے جھنجھوڑا اور فوراً اس کسائی کے پاس گئے جو بکری کا عموماً گوشت ذبح کر کے بیچتے ہیں. اس سے پوچھا گیا کہ بھائی بکری کی عموماً کتنی عمر ہو سکتی ہے؟ اس نے بتایا اتنی سال ہو سکتی ہے.
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر میں اپنے خدام کو اور اپنے نیچے والے متحد لوگوں کو پر بین لگا دی، پابندی لگا دی کہ میرے گھر میں اتنے مہینے یا اتنے سال تک بکری کا گوشت نہیں آنا چاہیے۔ پوچھا گیا کیوں بابا جی؟ فرمایا کہ اتنی عمر بکری کی ہوتی ہے اور فلاں بندے کی بکری گم ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میرے گھر میں وہ بکری کا گوشت آئے تو اسی بکری کا گوشت ہو جو کسی نے چوری کی ہو یا اٹھا لی ہو، اس چوری کی بکری کا گوشت میرے پیٹ میں جائے، میرا ایمان یہ ہرگز دوبارہ نہیں کرتا۔ کیسے مسلمان تھے یہ لوگ؟ اور آج ایسے کچھ کم وقت ایسے بھی ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور وہ جیسا ایمان تو لے کر آئے میرے سامنے، ویسے کم وقت بہت جلدی بول دیتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی دین تھا، اس کے پاس کوئی علم تھا، اس کے پاس کیا تھا؟ ارے کچھ نہ بھی ہو، ان لوگوں کے پاس سچائی اور امانت داری اور ایمان اتنا بڑا تھا کہ ہمارے اس پورے زمانے کے لوگوں کا ایمان ایک طرف رکھ دے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزوں، سچائی اتنی بڑی چیز ہے۔ ہاں، کون نہیں جانتا؟ ایک عام سا واقعہ جو آپ نے سنا ہوا، میں دوبارہ ایمان کی تازگی کے لیے اس کو اپنے بیان کا حصہ بنا رہا ہوں۔ پیران پیر حضرت پیر عبد القادر جیلانی صاحب قید و رحمۃ اللہ تعالی علیہ قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، تو قافلے کے ساتھ جانے سے پہلے حضرت کی والدہ نے چند درہم، چند پیسے جس کو کہتے ہیں، وہ سلائی کر دیے ایک جگہ پر، اور راستے میں ڈاکو پڑ گئے۔ اب ڈاکو ایک ایک آدمی کی تلاشی لے رہے ہیں، ایک ایک آدمی کی تلاشی لے رہے ہیں۔ یہ چھوٹے سے بچے تھے، چھوٹے سے بچے تھے۔ آپ یاد کریں کہ جو ہیرا ہوتا ہے نا، ہیرا، اس کے اوپر اگر مٹی بھی لگی ہوئی ہو تو وہ اندر سے بولتا ہے کہ میں ہیرا ہوں۔ وہ مٹی میں لت پت بھی بولے گا کہ میری فلاں قیمت ہے۔ چھوٹے سے بچے ہیں، تو ڈاکو نے ذہن میں خیال کیا کہ یہ بچہ ہے، اسے کیا تلاشی لے گی، اس کے پاس کیا ملے گا۔ خیر وہ بچہ آیا، ڈاکو تو تھے نا، ان کے اوپر بھی پریشر تھا، بڑے خرناٹ صاحب کا اور بڑے خبیث کا اثر ہوگا، پریشر تھا، اندر پریشر تھے۔ خیر اس بچے کو ہاتھ لگایا، بچہ تھوڑا سا آگے کیا نا، تو ڈاکو نے پیچھے سے پوچھا، بھائی اور چھوٹے ہو، میں اپنے الفاظ لے کر، تو چھوٹو آپ کے پاس بھی کچھ ہے یا نہیں؟ تو وہ بچہ ایسے پیچھے مڑا اور کہنے لگا، جی بھائی جان میرے پاس 40 درہم ہے، مثلا میرے پاس کتنے درہم ہیں؟ اس نے اس کو بلایا، ادھر کدھر ہے آپ کے پاس؟ ادھر میری طرف دیکھنا، مثلا میں اپنی واسطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، جی میری والدہ نے اس جگہ پر اس جیب کے اندر سلائی کر کے اس کو بند کر کے دیا ہے، اور ساتھ میں عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو ابھی بچے ہیں۔ ڈاکو نے پوچھا، بھائی آپ سے تو ہم نے تلاشی لی نہیں، پھر آپ نے بتایا کیوں ہمیں؟ تو جو چھوٹا سا بچہ تھا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، بھائی میری والدہ نے مجھے سفر پر روانہ کیا، اتنی رقم دے کر روانہ کیا، اور ساتھ میں اپنی والدہ سے یہ عہد، یہ معاہدہ کر کے آیا ہوں، یہ وعدہ لے کر آیا ہوں۔ میری والدہ نے فرمایا تھا کہ بیٹا یہ پیسے لے جاؤ، سفر پر چلے جاؤ، اور کبھی جھوٹ مت بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا بیٹے۔ وہ اس ماں کی زبان میں کتنی تاثیر ہوگی جو ڈاکو کے سامنے بھی بچہ خیر میرے پاس یہ چیز ہے۔ اللہ کی قسم، ان والدین کی جو تربیت تھی، وہ تربیت پتہ نہیں کس انداز میں ہوا کرتی تھی۔ آج ہم ناراض نہیں ہونا، میں گزشتہ رات کی جگہ پر گیا تو ایک باپ بیٹھا ہوا تھا، ایک اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، اور ایک شاید ان کی کوئی اہلیہ تھی، کوئی تھی، وہ آپس میں اندر بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ رات کو فلاں کا میچ ہے، پچھلے دن فلاں کا میچ ہوا ہے، ان کا کیا بنا جی۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی پاس بیٹھے، بڑی سکرین لگی ہوئی ہے، آپس میں
ماں باپ والدین بہن بھائی آپس میں ساتھ میں چائے پی رہے ہیں گپے لگا رہے ہیں اور میچ کی گفتگو ہو رہی اور چھوٹے بچے ساتھ میں بیٹھے کھیل رہے تھے. آپ مجھے بتائیں ان چھوٹے بچوں کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ چھوٹے بچوں کے سامنے میچ کی گفتگو ہوگی, فضولیات گفتگو ہوگی تو وہ کیا عبد القادر جیلانی بنیں گے؟ وہ کیا بنیں گے؟ پھر مولوی صاحب جی پڑھن نہیں جانتے بچے کو تویز ہی دے دیو, تویز کا بیڑا غرق تسی آپ کر دیتا بچپن اندر ہونا سی تویز دئیے ساڈا تویز کتنے پھرے گا بھی. اس لیے اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت خود کریں. اپنے بچے کی زندگی کو بنانا ہے والدین نے بنانا ہے. آپ استاد کے پاس جب بچے کو چھوڑتے ہیں اس وقت تو وہ پک جاتا ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ چیز دیکھی تو واقعی وہ 40 درہم یا جتنے تھے وہ ان کی باسکٹ میں ان کی جیب میں وہ سلے ہوئے ملے. فوراً وہ جو تلاشی لینے والا ڈاکو تھا اس کے اندر کے ایمان نے کروٹ لی. ایمان اندر ہوتا ہے, ایمان بولے بولے ایمان انسان کی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں ایمان سو رہا ہوتا ہے, بس تھوڑا سا جگانا پڑتا ہے اس کو. وہ جو پیچھے کہیں آرام فرما رہا تھا ایمان اس نے اندر سے انگڑائی لی اور وہ ڈاکو جو تھا وہ اپنے بڑے ڈاکو کے پاس گیا, بڑے چرلٹ ڈاکو صاحب کے پاس گیا اور اس بچے کی انگلی پکڑی ہوئی ہے حاجی صاحب اور کہنے لگا اس بچے کی بات سنے جی. جی کیا ہے جی؟ ڈاکو نے ساری صورتحال بتائی کہ میں نے اسے تلاشی لی ہے, کچھ نکلا نہیں, اس نے خود ہی بتا دیا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ میں اپنی والدہ سے عہد کر کے آیا ہوں کہ کبھی جھوٹ بولے بولے جھوٹ نہیں بولنا. اچھا وہ جو بڑا ڈاکو تھا اس کے بھی اندر کے ایمان نے گڑائی دی, ایمان جاگا اندر سے اور وہ فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑے, فوراً رجوع اللہ توبہ استغفار کی طرف رجوع ہوا اور ایک جملہ اس ڈاکو کی زبان پر آیا. ادھر مجھے دیکھنا, اس نے اپنی ساری پارٹی کو جمع کیا اور کہنے لگا میرے بھائیوں یہ بچہ اپنی والدہ سے عہد اور معاہدہ اور وعدہ کر کے آیا ہے, جو اس کو نبھا رہا ہے. ہم تو اپنے رب کے وعدے کو توڑ چکے ہیں, ہم تو اپنے رب کے وعدے کو توڑ چکے ہیں. اس ڈاکو نے اپنی پوری ٹیم سمیت توبہ کی, استغفار کیا. اور یاد رکھیں یہ پیرانے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن پر وہ پہلے ڈاکو تھے جنہوں نے توبہ کی. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بچپن سے ہی اللہ والے ہوتے ہیں, بچپن سے ہی ان کے ہاتھ پر سارے ڈاکوؤں نے ایمان قبول کیا, توبہ استغفار کی اللہ کے راستے میں. میرے دوستوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں اور آپ بھی تاجر ہیں, میں اور میرے اور آپ کا تعلق بھی مارکیٹ سے ہے. مثلا فار ایگزامپل, اس لیے اگر کپڑا بیچیں, جوتا بیچیں, سبزی بیچیں, دودھ بیچیں, پانی بیچیں, جو ہے منو انسیفٹ. کچھ دن پہلے چوک میں 3 بندے لڑ رہے تھے آپس میں, اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے. یہ مدنی چوک کی بات کر رہا ہوں. تو مجھے دیکھا تو کہا مفتی صاحب بات سنیے گا ذرا, یہ ساڈا مسئلہ حل کرو جی. موبائل کا کوئی مسئلہ تھا ان کا, ایک آدمی نے دوسرے کو موبائل بیچا تھا, اس میں کوئی خرابی تھی, لینے والے نے لے لیا. اب جیسے ہم کوئی چیز خریدے تو اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ چیز خرید لی. اس نے اپنے کسی دوست کو موبائل دکھایا, میں نے موبائل لیا ہے, اس نے فوراً اس کو تھوڑا سا اوکے کیا, چلایا, اس نے کہا اس کے اندر یہ خرابی. وہ فوراً بھاگا اور کہا بھی میری چیز پیسے تو میرے واپس کرو اپنی چیز. اور دوست نے کہا اس نے میری آنکھیں بند سی. یہ مسلمان کے آج کے الفاظ ہیں, میری آنکھیں اس نے بند سی. ارے اس کی آنکھیں بند تھی, آپ کے ایمان بند ہو چکا تھا. آپ کے ایمان کی آنکھیں بند تھی, اس کی تو سر کی آنکھیں بند تھی. آپ نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے. مولوی کا کام کی ہوتا ہے سیدھی سیدھی گل کر دی. میں نے کبھی آپ نے بیچتے وقت اس کو بتایا تھا اس میں خرابی تھی, یہ ایپ بتایا تھا؟ اس نے کہا نہیں جی مولوی صاحب یہ تو آپ کو نہیں پتا. تو میں نے کہا اللہ کے بندے, اگر اس کو پتا ہوتا کون بے وقوف آپ سے خراب چیز لے گا. خیر پتہ نہیں انہوں نے معاملہ واپس کیا نہ کیا, میں خیر آگے چلا گیا.
میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تعلق بازار سے ہے، تجارت سے ہے. آپ تھوڑا پیسہ کما لیں لیکن اپنے بچوں کو حلال کا پیسہ دیں، ان کے پیٹ میں حلال کا لقمہ جائے. آپ اگر ایک چیز بیچ رہے ہیں، اگر وہ وائٹ ہے تو وائٹ کر کے بیچیں، اگر ہاف وائٹ ہے تو ہاف وائٹ کر کے بیچیں، ہاف وائٹ کو فل وائٹ نہ کریں. اگر وہ سرخ ہے تو اس کو مدھم کر کے مت بیچیں، مدھم ہے تو تیز کر کے مت بیچیں. لائٹیں جلائیں، تیز کر دی فلاں چیز اتنے میں، اور ساتھ کہتے ہیں پالیسر صرف آپ کے لیے ہی. یہ جملے بھی غلط ہیں، اور یہ جملے بھی ضروری نہیں ہے کہ مجھے اتنے میں خریدی ہے، اتنے میں پڑی ہے، آپ کو اتنے کی بیچ رہا ہوں. بھائی آپ سیدھے سیدھے الفاظ بولیں، بھائی جان یہ چیز اتنے کی آپ کو ملے گی، اگر وارے میں ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میری یہ چیز پڑی آپ کے لیے بازار کافی ہے. آپ کی چیز کیا ضائع ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی؟ نہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا الصدق ینجی، جو آدمی سچ بولتا ہے وہ ہمیشہ اس کو کامیابی ہی کی طرف لے کر جاتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.